السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے، اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 19واں حصہ ہے۔ اور کل والے حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مکی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس میں سے جو پہلا مرحلہ ہے، 3 حصوں میں سے جو پہلا ہے وہ کاوش تبلیغ، یعنی کہ تبلیغ کے کام کو 3 سال پس پردہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی جو مکہ دین کعبہ کا مرکز تھا، اور اس کے علاوہ وہاں وہ جو عرب تھا، وہاں پہ بتوں کو پوجنے والے بتوں کے نگہبان موجود تھے، اس لیے وہاں پہ اس کو کھلم کھلا کرنا ایک مصائب کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پس پردہ شروع کیا۔ اور انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو، گھر والے جو دوست ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعوت دی، پھر اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہبہ کیا تھا حضرت زید کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا۔ جب ان کے والد لینے آئے تو وہ ان کے پاس نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا بن کے رہ گئے، یعنی کہ منہ بولا بیٹا، لے پالک۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، چچا زاد تھے اور زیر کفالت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ بھی ایمان لے آئے، ان کو بھی دعوت دی۔ اور یہ ایک مشہور بات ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لے آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے، تو ان کے پاس مختلف لوگ آتے تھے تجارت کی غرض سے، تو جو بھی ان کو با اعتماد لگتا ان کو دعوت دیتے تھے خفیہ طور پہ۔ تو ان کی دعوت سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح کچھ ہی دنوں میں حضرت فاطمہ بنت خطاب، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی مسلمان ہوئی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود، یعنی کہ جلیل القدر، بڑے بڑے جو صحابی ہیں وہ ایمان لے آئے۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں جو تعداد ہو گئی تھی مسلمانوں کی وہ 40 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئی، یہاں تک کہ مکہ کے اندر اسلام کا ذکر پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی انفرادی طور پر تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو ایک خاص جگہ پہ بلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور وہاں پہ ان کا تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا، انفرادی طور پر ایک ایک سے ملاقات بھی کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا۔ پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہونے کے بعد وحی کا تسلسل پورے زور سے جاری تھا، اور چھوٹی آیات تھی اور وہ نہایت ہی دلکش اور خوبصورت انداز میں، کیونکہ عرب لوگ تھے وہ ان کو سمجھتے تھے، آیات ختم ہوتی ایک جیسے الفاظ تھے تو وہ ان کو ایک نظم اور نغمے کی طرح لگتے، اور ان کے جو معنی تھے وہ بھی سمجھتے تھے، جنت اور جہنم کا ذکر اور اپنے تزکیہ نفس کی باتیں، یہ ساری چیزیں ان کو بہت خوشی اور ان کو بہت تسکین دیتی، اور آیات پڑھ کے ان کا ایک تصور بنتا کہ وہ شاید کسی دوسری دنیا میں ہے، تو وہ اس طرح بہت ہی جوش اور خروش سے سیکھ بھی رہے تھے اور آگے بھی پھیلا رہے تھے۔ نماز کا حکم، ابتدائی اسلام میں جو کچھ بھی نازل ہوا اس میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام پڑھی جاتی تھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی کہ حمد کے ساتھ صبح اور شام ذکر کریں۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام معراج کی رات سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے قطعی طور پر، البتہ اس چیز میں اختلاف ہے کہ وہ نماز 5 گانا تھی یا صبح اور شام تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ
طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے 2 رکعت تھی، فرض تھی، وہ پڑھی جاتی تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لے جاتے گھاٹیوں کی طرف اور وہاں پہ وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ، اور اسی طرح اور بھی صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وضو کا طریقہ سکھایا، اور پھر اس کے بعد چلو پانی کا بھر کے شرمگاہ کی طرف انڈیلا، اور حضرت ابو طالب نے ایک بار دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کر رہے تھے چھپ کے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا تو بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس پر برقرار رہیں، قائم رہیں۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہوتا ہے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انفرادی طور پر اور چھپ چھپا کے دین اسلام سیکھ رہے تھے اور پھیلا رہے تھے، لیکن قریش کو پھر بھی اس کی سنگن لگ چکی تھی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دینی آدمی سمجھا۔ اس طرح کے اور بھی لوگ تھے جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے اوپر گفتگو کرنے والے تھے، تو اس لیے انہوں نے توجہ نہیں دی، لیکن بعد میں ان کو جب اندیشہ ظاہر ہوا تو انہوں نے اس کی طرف کان دھرے، توجہ دی۔ 3 سال کی تبلیغ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت تیار ہو گئی اہل ایمان کی، جس میں اخوت اور تعاون قائم ہو چکا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی ہوا کہ وہ اب کھلم کھلم دعوت دیں اور باطل سے ٹکرا جائیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بتوں کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جو بت ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ان کو بھی انوائٹ کریں، اور کوئی بھی بات ہو جو آپ اس چینل کے متعلق کہنا چاہیں تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ اس طرح سے میں اپنے کام کو آگے جاری کر سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔